آج کل ہم لوگ جس کلچر میں رہ رہے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، خاص کر خاندانی کلچر، اس خاندانی کلچر میں آج کل یہ ہے کہ خاندانوں میں جو ہے نا دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور خاندانوں میں آج کل جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور یہ جھگڑے جو ہیں وہ نسل در نسل تک چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ اگر کوئی بچہ ہے وہ اپنے گھر میں ہوش سنبھالتا ہے، جیسے وہ 13-14 سال کا ہوتا ہے، تو اس کو گھر والوں کی طرف سے ہی منع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ان سے نہیں ملنا ہے، تو اس کے ذہن میں شروع سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ بھیا میں نے تو یہ، جبکہ اس کے وہ سگے رشتے دار ہوتے ہیں، بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں، قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ لڑائیاں جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد نسل در نسل چلی جاتی ہیں۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ دین کے حساب سے، دین کے حوالے سے رہنمائی کی جائے کہ یہ جھگڑے کس طریقے سے ختم کیا جائیں۔ واقعی خاندانوں میں فاصلے، دوریاں کئی جگہ پر پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی ماں تو کبھی باپ اپنے بچوں کو اس طرح مطلب یعنی کہ ذہن بھی بناتے ہیں کہ خالہ سے نہیں ملنا، چڑیل ہے چڑیل، تجھے یوں کر دے گی، نقصان پہنچا دے گی، چاچو سے نہیں ملنا، صحیح آدمی نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنے جھگڑوں کی وجہ سے یہ بچوں کو بھی ان سے دور رکھتے ہیں۔ تو یہ واقعی بہت گناہ کا کام ہے اگر کوئی شرعی اجازت کے بغیر ایسا کیا جاتا ہے تو، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، یہ واجب ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا یہ حرام ہے۔ اللہ کا پیارا کلام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرما رہا ہے، پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 26 ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے۔ صد الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور محبت اور میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت۔ مسئلہ اگر وہ محارم یعنی ایسا قریبی رشتہ دار کہ اگر ان میں سے جس کسی کو بھی مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے، سپوز کیا جائے، تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ جیسے ماں باپ، جیسے باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، بھانجا، بھانجی وغیرہ میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے، اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے۔ یہ جو محارم ہوتے ہیں رشتہ دار، جن کی میں نے مثال دی، مثلا ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، چچا پھوپھی، ماموں خالہ، بھانجا بھانجی وغیرہ، اگر محتاج ہو جائے، محتاج سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، ہمارے یہاں محتاج عام طور پہ اس کو بولا جاتا ہے، مگر یہاں مراد محتاج یہ نہیں ہے، بلکہ خود اس کو کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس طرح کا محتاج، ایسی غربت اس پر طاری ہو کہ وہ بیچارہ مطلب اپنا کھانے پینے کا خرچہ افورڈ نہ کر سکتا ہو، یا اس کے لیے رہنے کی جگہ نہ ہو، تو اب یہ کہ ان کا تعاون کریں جو کر سکتے ہیں، جن کے پاس اتنی رقم ہے تو ان کو پیسے دیں اور ان کا خرچہ اٹھائیں۔ لیکن آج کل اولاد بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اپنے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ بیچارے مانگتے بھی ہیں تو بولتے ہیں میں اپنی بیوی بچوں کا کروں گا، تمہارا کروں۔ جب تم چھوٹے تھے تو ماں باپ نے تو ایسا نہیں بولا تھا کہ ہم اپنا کریں گے تمہارا کریں، بلکہ خود بھوکے رہ کر تمہیں کھلایا، خود پیاسے رہ کر تمہیں پلایا، اور تمہارا ہر ناز اٹھایا، تمہارے نخرے برداشت کیے، اور آج تم یہ کہتے ہو۔ تو واقعی آج اولاد جو ہے، کئی جگہ ایسی اولاد ملے گی کہ جو اپنے ماں باپ کا ضرورت مند کا بھی تعاون نہیں کرتے مالی طور پر، تو یہ گناہ گار ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو ایسی صورت میں تو کھانے پینے کا خرچہ دینا یہ واجب ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک توفیق دے، تو ہمیں آپس میں اولاد کو یا خاندان کو ملانا چاہیے، نہ کہ دوریاں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے ملوانا ہے، رشتہ داروں کے جو فاصلے ہیں ان کو سمیٹنا ہے،
آپس میں میل جول، پیار، محبت، ہمدردی، اخوت کا ماحول بنانا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے.